الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، وہ شعبہ تعلیم کا ہو، تربیت تزکیہ کا ہو، شعبہ جہاد کا ہو، شعبہ سیاست کا ہو، شعبہ تصنیف و تالیف کا ہو، یہ تمام دین کے شعبے ہیں۔ اور دین کے ہر شعبے میں کام کرنے والے افراد مدارس سے تیار ہوتے ہیں اور مدارس ہی اس کو تیار کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ چاہے کہ دین کے سارے شعبے زندہ رہیں اور دین زندہ رہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد مدارس کے حوالے کرے اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے اپنے اموال کو پیش کرے۔ مدارس کو مضبوط کرنا پورے دین کو مضبوط کرنا ہے۔ مدارس سے علماء کو تیار کرنا یہ دین کو پختہ کرنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے خود کو مدارس اور علماء کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اپنی اولاد بھی مدارس میں دے۔ آپ کے بیٹے نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جائے اور ضرور جائے، لیکن مدرسے سے گزر کر جائے، کچھ دن مدرسے میں رہے، مدرسے کا ماحول دیکھے، علماء کی صحبت میں رہے اور اپنے اموال کو مدارس کی طرف متوجہ کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہو، افراتفری ہو، معاشی نظام برباد ہو، مہنگائی بہت زیادہ ہو۔ ظاہر ہے اس کا اثر جہاں دوسری چیزوں پر پڑے گا وہاں دینی مدارس پر بھی پڑے گا۔ دینی مدارس تو ویسے ہی عوام الناس کے اموال سے چلتے ہیں اور یہ ترتیب آج کی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی ہے کہ اصحاب صفہ، وہ چبوترے پر بیٹھ کے پڑھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ہماری اس تاریخ اسلامی کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو رہی ہے، اس کا پہلا بہترین مدرسہ مدینہ منورہ وہ صفہ تھا، وہ چبوترا تھا جہاں وہ بیٹھتے تھے۔ دیگر صحابہ کرام ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ اس لیے مدارس میں پڑھنے والے طلباء اگر اپنی مالی کفالت کے لیے بازار میں جا کے مزدوری کر کے خود یہ کام کریں گے تو ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم طلباء کو یکسو کر دیں، فارغ کر دیں، وہ 24 گھنٹے دین پڑھیں، اور پڑھانے والے معلمین اساتذہ کو فارغ کر دیں، وہ 24 گھنٹے اپنا وقت دین پہ لگائیں اور باقی حضرات ان کی مالی ضروریات کو پورا کریں۔ اس سے انشاءاللہ دین پختہ ہوگا، دین مضبوط ہوگا۔ مدارس کو آباد رکھنا، مدارس کو مضبوط کرنا، مدارس کو ہر اعتبار سے پختہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے، میری اولاد کو، میرے مال کو قبول فرمائے اور میری اس سننے والی گفتگو، میری اس گفتگو کو سننے والا ہر شخص، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ مدارس کو پختہ اور مضبوط کرے۔ اللہ ہمیں دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔